وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب لوگ جوائن ہو جائیں جلدی سے. بتائیے لاسٹ کلاس میں آپ لوگوں کو کیا پڑھایا گیا تھا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. مفتی صاحب آپ نے سنتیں بتائی تھی، وضو کی سنتیں. وضو کی سنتیں بتائیے. چلیے جی اور کیا پڑھایا تھا بتائیں، کوئی اور بتائیں. جی وضو میں کتنے فرض ہیں اور کتنے سنتیں ہیں؟ وضو میں کتنے فرض ہیں اور کتنی سنتیں ہیں. چلیے اچھا، اور کیا بتایا تھا؟ کوئی اور بتائیں. بس یہی بتائے تھے. اور کوئی بولیے. غسل جی کے بارے السلام میں بتایا تھا علیکم. میں نے. غسل کے بارے میں بھی تو جی بتایا تھا نہیں، کچھ. جی غسل کے وضو صرف کی فرض سنتوں بتائے کے تھے. بارے میں کہہ رہے تھے آپ بتانے کے لیے. اچھا وضو کے میں نے کیا بتایا تھا؟ وضو کے مکروہات وضو بتا کی دیے تھے. جی نہیں، نہیں، وضو کے فرض بتا دیے تھے لیکن سنتیں نہیں بتائی تھی. وضو کی سنتیں نہیں بتائی تھی. جی بتائے وہی تھے. بتا چکے ہیں. بتائے جی تھے. ہاں؟ مکروہات نہیں بتائے تھے. سنتیں تو بتا دی تھی میں نے. جی سنتیں بتا دیے تھے. جی اور سنتیں بتا دی تھی، فرض بھی بتا دیے تھے. وضو کے مستحبات بھی تو بتا دیے تھے. نہیں وہ نہیں بتائی تھی مفتی صاحب. اچھا وضو کی سنتیں کتنی بتائی تھی بتاؤ چلو. 13. 13 بتائی تھی. چلو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. آج میں آپ لوگوں کو پڑھانے جا رہا ہوں وضو کے مستحبات اور آداب. ایسا ہے میں ایک بیچ اور لے رہا ہوں، تو اس میں کیا ہے کہ اس میں بھی وہ آپ کے ٹھیک 2-3 دن کے بعد وہ بیچ شروع ہوا تھا، تو میں کنفیوز اس لیے ہو جاتا ہوں کیونکہ وہ آپ کے ساتھ بیچ چل رہا ہے، تو میں یہ نہیں سمجھ پاتا ہوں کہ کون سے بیچ میں نے کیا پڑھایا. اب انشاءاللہ لکھ لیا کروں گا میں. تو آج میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں وضو کے مستحبات اور آداب. دیکھو لیول ہوتے ہیں، جیسے فرض ہائیسٹ لیول ہے، سب سے بڑا لیول. فرض ایسا لیول ہے کہ اس کو ہمیں پورا کرنا ہے، یعنی فرض جو چیزیں ہیں ان کو ہمیں پورا کرنا ہی کرنا ہے. دوسرا سنت. سنت کا مطلب کہ اچھا ایک منٹ. چلیے دوسرا جو لیول ہے ہاں وہ ہے سنت. سنتوں میں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنت کا جیسے وضو کی سنتیں ہیں جو آپ لوگوں نے پڑھی ہیں 13، کہ سنتوں پر عمل ہمیں کرنا چاہیے. کبھی اگر مجبوری میں چھوٹ جائیں یا کسی وجہ سے چھوٹ جائیں، کبھی کبھی چھوٹ جائیں تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن سنتوں کو چھوڑنے کی عادت ہمیں اپنی زندگی میں نہیں بنانا چاہیے. کیونکہ اگر سنتوں کو چھوڑنے کی کوئی عادت بنا لے، وضو کی سنت ہے وہ چھوڑ دے، غسل کی سنتیں چھوڑ دے، نماز کی سنتیں چھوڑ دے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سنتوں کو چھوڑنے کی اگر کوئی عادت بنا لیتا ہے تو پھر یہ بھی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا قطرے قطرے سے گھڑا بھر جاتا ہے، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. اسی طرح سے کوئی چھوٹے چھوٹے گناہ اگر اکٹھے ہو جائیں تو وہ بھی کیا بڑا بن جاتے ہیں. تو تیسرا لیول ہوتا ہے مستحب اور آداب کا. مستحب اور آداب کہتے ہیں کہ اگر ایسا ایزلی ہو جائے، ایسا کرنے کا موقع مل رہا ہے تو کر لو، لیکن نہ کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ان کو کہا جاتا ہے مستحبات اور آداب. یعنی آداب اور سلیقہ یہ، جیسے مثال کے طور پہ آپ کپڑے پہن لو، اس پہ پریس نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بغیر پریس کے کپڑے بھی چل جائیں گے. لیکن بہترین طریقہ یہ ہے، یعنی زبردست طریقہ یہ ہے کہ آپ کپڑے پر پریس پہنو، پریس کر کے پہنو. آپ کہیں شادی میں جا رہی ہیں تو ٹھیک ہے آپ نے کپڑے پہن لیے، لیکن اگر کپڑوں پہ پریس نہیں ہے تو وہ مزہ نہیں آئے گا. اور اگر پریس تو آپ نے کر لی لیکن پرفیوم نہیں لگایا تو مزہ تو آئے گا تیار ہونے میں آپ کے، لیکن پرفیوم اگر لگا لیا جائے تو اس کا مزہ اور بڑھ جائے گا تیار ہونے کا. تو آداب جو ہے نا یہ ایسے ہی سمجھ لو آپ پرفیوم کی طرح. پرفیوم ہے، بٹن ہمارے سمپل ہیں کرتے میں،
یہی بٹن تھوڑے سے ہو جائیں خطرناک والے چمکیلے اور وہ کیا آتے ہیں ہیرے ویرے کے بٹن آتے ہیں, تو کیا ہو جائے گا کہ مزہ اور بڑھ جائے گا. کار ہے, اے سی اس کے اندر لگی ہو تو مزہ اور بڑھ جائے گا. تو مستحبات اور آداب کا لیول ایسا ہی ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, نہ ہو تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے, کوئی حرج بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب وضو میں کوئی واجب نہیں ہوتا, وضو میں سنتیں ہیں, فرض ہیں اور مستحبات اور آداب ہیں. وضو کے اندر کوئی واجب نہیں ہوتا. اب وضو کے مستحبات اور آداب کتنے ہیں؟ 10 ہیں. وضو کے جو مستحبات ہیں اور آداب ہیں وہ 10 ہیں. کوئی چیز اگر آپ کو ایسی لگے کہ میں پڑھا چکا ہوں تو کوئی بھی جن کو یاد آ جائے وہ مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے. نمبر 1, قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ. آپ وضو کر رہی ہیں تو وضو کرتے میں آپ کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. یہ وضو کا ادب ہے. یعنی ایزلی اگر ایسا ہو سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر نہیں ہو پا رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے کہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ نل ہوتے تھے, سرکاری نہ ہاتھ کے نل ہوا کرتے تھے. نل سے پانی چلایا, نکالا, لوٹے میں بھرا, برتن میں بھرا اور وضو کرنے بیٹھ گئے. پہلے زمانے میں واش بیسن وغیرہ یہ سب تو ہوتے نہیں تھے, اللہ بلا دنیا بھر کے اٹرم جھٹرم جو اب چل رہے ہیں. صاحب واش بیسن وہ الگ ہے اور صاحب نل الگ ہیں اور سینسر والے نل الگ ہیں. تو ایسا تو نہیں ہوتا تھا, نل سے آپ نے پانی نکالا کہیں وضو کرنے بیٹھ جاؤ. کوئی نالی وغیرہ بھی گھروں میں نہیں ہوتی تھی, ایک مٹی کا چبوترا ہوتا تھا, وہیں بیٹھ گئے وضو کر لیا. تو کیا ہوتا تھا کہ قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کرنا آسان ہوتا تھا. آج کل تو آپ چاہو گے بھی تب بھی نہیں کر پاؤ گے قبلے کی طرف رخ کر کے وضو, پاسبل ہی نہیں ہے. نل جہاں لگا ہوگا تو وہیں سیٹ رہے گا نا, آپ نل کو اٹھا کے تو کہیں اور نہیں کر سکتے. تو قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کرنا یہ مستحب ہے وضو. ٹھیک ہے. نمبر 2, ہر عضو کو دھوتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا. آپ ہاتھ دھو رہی ہو تو کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دھو. آپ چہرہ دھو رہی ہو تو آپ کی زبان پر کلمہ شہادت ہو. یہ وضو کا کیا ہے؟ ادب ہے. نمبر 3, اعضاء کو دائیں جانب سے دھونا, یعنی سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا. جیسے آپ پہلے ہاتھ دھوتی ہو تو کون سا دھوتی ہو؟ سیدھا ہاتھ دھوتی ہو. پتہ نہیں کیا پرابلم ہو رہی ہے, ہاتھ سے ہی ہوا تو کل میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ کندھا درد کرنے لگا, پتہ نہیں کیا دقت ہو رہی ہے. اب آج ابھی سے دیکھ رہا ہوں میں کہ یہ گردن تھوڑی سی دکھن پیدا کر رہی ہے. اللہ جانے کیا ہو گیا, ایک چیز ٹھیک نہیں ہوتی دوسری پھر خراب ہو جاتی ہے. اللہ بہتر جانے, خیر اللہ کی مرضی ہے. تو دونوں ہاتھوں کا دھونا, دونوں ہاتھوں کا نہیں, ہر عضو کو دھوتے وقت کیا کرنا ہے؟ کلمہ شہادت پڑھنا. اور اعضاء کو دائیں جانب سے دھونا. جیسے آپ ہاتھ دھوتی ہو تو سب سے پہلے آپ الٹا بھی اگر دھو لو تو وضو ہو جائے گا, لیکن سیدھے ہاتھ کو پہلے دھونا یہ وضو کا ادب ہے. ٹھیک. نمبر 4, اعضاء کو مل مل کر دھونا, یعنی جو بھی پارٹس آف باڈی ہیں ہمارے جن کو ہم وضو میں دھوتے ہیں تو ان کو اچھے طریقے سے دھونا, مل مل کے دھونا. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے وضو کیا بس یوں کر کے چہرہ دھو لیا, جلدی سے ہاتھ دھو لیے. ایک ہوتا ہے مل مل کے دھونا اچھے طریقے سے ایک دم, ہے نا. تو اعضاء کو مل مل کر دھونا. اگر آپ وضو کو اچھے طریقے سے کرنے کی عادت ڈال لو نا تو آپ کو روزانہ 3 4 بار صابن سے منہ دھونے کی اور یہ فیس واش اور یہ واش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. مجھے تو شاید آپ لوگ یقین نہیں کرو گی 4 6 دن ہو جاتے ہیں مجھے, میں چہرے کو صابن سے ہی نہیں دھو پاتا. فیس واش رکھے ہوئے ہیں گھر پر, سسٹر کا الگ رکھا ہے, وائف کا الگ رکھا ہوا ہے, سب کے رکھے ہوئے ہیں. اب مجھے تو وضو کرنے جانا ہے اسے. اب وہ فیس واش میں نے ایک بار یوز بھی کیا, 1 2 بار یوز کیا ہے, تو میں تو ٹینشن میں آ گیا اسے. میں نے کہا بھائی اس سے اچھا تو ہمارا صابن ہے, جلدی سے لگایا اور یوں دھو لیا. اسے تو بیٹھ کے گھس رہے ہیں جیسے کوئی انجوائے والی چیز ہو. اب اتنا ٹائم تو ان چیزوں میں اسپینڈ کیا جاتا ہے جو چیزیں مزے کی ہوتی ہیں. آپ آئس کریم کھا رہی ہو, لذیذ کھانا کھا رہی ہو تو اس میں مزے لے کے کھایا جاتا ہے. اب منہ ہاتھ دھونا یہ تو ایسا لگتا ہے بس جلدی سے دھلے اور اپنے کام پہ لگو. اب وہ میں نے لیا, میں نے کہا یار یہ کیا وبال ہو گیا, مطلب گھس گھس کے میں تھک گیا اسے چہرے پہ. تو میں نے اس کو جو ہاتھ پہ نکالا اور اچھے طریقے سے دھو کے فری. تو آپ یہ سمجھ لیں 4 6 دن ہو جاتے ہیں, چہرہ ہی نہیں دھلتا میرا. ہاں جب نہاؤں گا وغیرہ تب دھل جاتا ہے. کہیں جانا ہوتا ہے تو امی وغیرہ کہہ دیتی ہیں ارے بھیا چہرہ وغیرہ تو دھو لو, کہ چلو چہرہ دھو لیتے ہیں. کریم وریم مجھے نہیں معلوم میں نے کب لاسٹ ٹائم کریم لگائی ہو, کچھ اور لگایا ہو. 5 ٹائم وضو کر رہا ہوں, 5 ٹائم کیا بلکہ 7 8 ٹائم میرا وضو ہو جاتا ہے. قرآن پڑھنا ہے تو وضو کر لیا, ویڈیو بنانے ہم آ رہے ہیں تو وضو کر کے آ رہے ہیں, گرمیاں چل رہی ہیں تو وضو کئی بار ہو جاتا ہے.
تو وضو اگر آپ ٹائم پہ کر رہی ہو، اسی طرح سے مسواک اگر آپ وضو کے ساتھ کر رہی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ فالتو کی چیزیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو. تو اعضاء کو مل مل کے دھونا، ایسا وضو نہیں کہ بس یوں کر لیا، بلکہ وضو میں اعضاء کو مل مل کر دھونا، مبالغے کے ساتھ دھونا، اچھے طریقے سے دھونا. نمبر 5، اعضاء وضو کو مبالغے سے دھونا، یعنی اچھے طریقے سے دھونا، ہے نا. ہاں سر میں اگر تیل ویل لگا رہی ہو آپ تو بہت ٹینشن ہو جاتی ہے، پھر تو آپ جیسے سر میں تیل لگا لیتا ہوں میں جس دن، تو اس دن کیا ہوتا ہے کہ اگر وضو کیا تو پھر پورا چہرہ جو ہے نا چپچپاہٹ والا ہو جائے گا، پھر مجبوری میں صابن لگانا پڑتا ہے. اسی طرح سے جب میں مسواک کرتا ہوں پابندی سے، ابھی تو کچھ دنوں سے مسواک کی ناغہ چل رہی ہے میری، مطلب ایک آدھ ٹائم چل رہی مسواک. جب میں مسواک پابندی سے کر رہا تھا ابھی کچھ دن پہلے تک، آپ یہ سمجھ لیں کہ برش کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی تھی مجھے. 5 ٹائم مسواک ہو رہی ہے، تو ویسے ہی دانت ایک دم صاف ہو رہے ہیں روزانہ 5 ٹائم. اگر دانت صاف ہو رہے ہیں تو اندازہ کرو کیا ہوگا پھر دانتوں کا. تو چھریوں اور چاقوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. چلو، تو اعضائے وضو کو مبالغے سے دھونا. اور نمبر 6، چھنگلیاں کان میں داخل کرنا، اس طرح سے کان کے اندر یہ چھنگلی کو داخل کرنا. یہ کان میں بھی لگ رہی ہے، مجھے یاد آیا، اب مجھے پتہ چلا کان میں بھی لگ رہی ہے. تو اس طرح سے چھنگلیوں کو کان میں داخل کرنا، یہ بھی کیا ہے، وضو کا آداب ہے. نمبر 7، گردن کا مسح کرنا، آپ ایسے گردن کا مسح کرو، یہ بھی کیا ہے، وضو کا ادب ہے. نمبر 8، بچا ہوا پانی، کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ لوٹے سے وضو کیا کرتے تھے، ہے نا، برتن میں پانی لے کر وضو کیا کرتے تھے، نل ول تو تھے نہیں. اور نل کے پانی کا مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے. فلٹر پانیوں میں وہ مزہ نہیں ہے. وہ بلیک پانی، پتہ نہیں کون کون سے پانی جو 100 روپے کے 200 روپے لیٹر پانی آ رہے ہیں، وہ مزہ نہیں ہے. جو نیچرل پانی میں ہے، جو سرکاری نل اور ہاتھ کے جو نل ہوتے ہیں، الگ ہی مزہ ہے ان کا. ہم جب بھی گاؤں جاتے ہیں تو وہ پانی ضرور پیتے ہیں، بولتے ہیں گاؤں والوں سے بھائی وہ پانی نکال کے لاؤ ٹھنڈا، اس کا وضو کرنے کا، نہانے کا، منہ ہاتھ دھونے کا الگ ہی مزہ ہے. تو پہلے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا، لوٹے سے اور برتن میں لے کے لوگ پانی لے کے وضو کر رہے ہیں. اب وضو کرنے کے بعد جو پانی بچا تو اس پانی کو آپ کو کیا کرنا ہے، کھڑے ہو کے پینا ہے. 2 پانی ایسے ہیں، مائک مت کھولا کرو آپ، میں یہاں سے میوٹ کر دیتا ہوں پھر کوئی کھول لیتا ہے. کوئی لڑکی بڑی شرارتی ہے، بار بار مائک آن کر لیتی. تو آپ 2 پانی ایسے ہیں جو کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے، ایک زمزم اور ایک وضو کا بچا ہوا پانی. زمزم کو زمزم ہی کہا جاتا ہے نا. پھر لوگوں نے زمزم کے ساتھ لگا لیا آب زمزم، یعنی آپ کہتے ہیں عربی میں پانی کو عربک میں آپ کہا جاتا ہے. تو زمزم زمزم ہی ہے، ٹھیک ہے، زمزم زمزم ہے. لیکن پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا آب زمزم. اب لوگ کہتے ہیں آب زمزم کا پانی. زمزم تو آلریڈی پانی ہے، اس کے ساتھ ایک عربک پانی ہم نے جوڑ دیا آب زمزم، یعنی زمزم بھی پانی اور آب مانے بھی عربک میں پانی، تو ہو گیا آب زمزم. پھر انڈین لوگوں نے، جو اردو جاننے والے لوگ ہیں، انہوں نے اس کے ساتھ پانی اور جوڑ دیا اردو والا، آب زمزم کا پانی، یعنی زمزم آلریڈی پانی، پھر اس کے ساتھ عربک کا لفظ پانی کا جڑ گیا آب، پھر اردو ورڈ جوڑ گیا پانی. 3 پانی ہم یوز کرتے ہیں، آب زمزم کا پانی. حالانکہ کہنا کیا چاہیے، زمزم بس، یا آب زمزم کہہ دو. آب زمزم کا پانی بالکل 101% انکریکٹ. کیا کہنا ہے آپ کو، یا تو زمزم یا زیادہ سے زیادہ بہت کہہ لیا تو آب زمزم، ٹھیک ہے. خیر، تو بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے پینا. زمزم آپ پی رہی ہو تو کھڑے ہو کے پینا چاہیے، لیکن بیٹھ کے بھی اگر کوئی پی لے تو جائز ہے. میں ایک دفعہ ایک جگہ گیا ہوا تھا، تو وہ حاجی صاحب اچ کر کے آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے پانی دیا زمزم کا. اب میں چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، میں نے چیئر پر بیٹھے بیٹھے پانی پی لیا. وہ کہنے لگے رہے مفتی صاحب زمزم تو کھڑے ہو کے پینا چاہیے. میں نے کہا یہی بتانے کے لیے تو میں نے بیٹھ کے پیا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ زمزم کا پانی بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے. نمبر 10، اور دوسرا پانی کون سا ہے، وضو کا بچا ہوا پانی. وضو کرنے کے بعد جو پانی آپ کے برتن میں بچ گیا، آپ کے لوٹے میں بچ گیا، اس کو بھی آپ کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں. لیکن یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت نہیں ہے، ادب ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سے ثابت ہے. نمبر 9، وضو کے بعد دعا پڑھنا. اور وضو کے بعد کون سی دعا پڑھنا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ وضو کے بعد کی دعا ہے. میں انشاءاللہ اس کو آپ لوگوں کے گروپ میں سینڈ کر دوں گا.
آپ لوگ اس دعا کو یاد کر لیجئے گا اور وضو کے بعد اس دعا کو پڑھنے کی عادت بنائیے۔ نمبر 10، پانی ضائع نہ کرنا، یعنی آپ جب وضو کر رہی ہیں تو وضو میں پانی برباد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صاحب نل کھول دیا، اب ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں، ناک صاف کی جا رہی ہے، نل کھلا چل رہا ہے، یہ پانی کی بربادی ہے، اور پانی کی بربادی کرنا یہ جائز نہیں ہے اسلام میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ وضو کے کیا ہیں؟ وضو کے آداب ہیں اور وضو کے مستحبات ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وضو کے مکروہات۔ مکروہ کس کو کہتے ہیں؟ مکروہ کہتے ہیں، آج آواز بہت کٹ رہی ہے، کوئی میسج کر رہا ہے، آواز کس کس کو کٹ کے آ رہی ہے بتاؤ پہلے؟ مجھے آ رہی ہے مفتی جی۔ باقی سب کو ٹھیک آ رہی ہے؟ جی مفتی صاحب، اور مفتی جی آپ کا کنیکشن بھی بہت کٹ رہا ہے، دھیرے دھیرے آپ کی ویڈیو بھی بہت اٹک اٹک کے سب آ کو رہی ٹھیک ہے۔ آ رہی ہے، سب کو ٹھیک آ رہی ہے، صرف آپ کو کٹ کٹ کے جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے نیٹ میں پرابلم۔ میرے نیٹ میں اگر پرابلم ہوتی تو سب کو رک رک کے جاتی، اس کا مطلب یہ کہ میرا نیٹ ٹھیک چل رہا ہے۔ اور آج تو میں نے اس کا راؤٹر بھی چینج کرایا، آج میں نے اس کو بلایا تھا، میں نے بولا بھائی کیا بات ہے، کیسے کام چلے گا ہمارا، تو وہ دوبارہ دوسرا راؤٹر لگا کر کے آئے۔ اور 20 لوگوں میں اگر 18 کو ٹھیک جا رہی ہے اور 2 کو نہیں جا رہی ہے تو ان کا نیٹ خراب ہے، کیونکہ اگر میرا نیٹ خراب ہوتا تو میری آواز سب کو بیکار جاتی، سمجھ رہی ہیں، کیونکہ نیٹ میرا تو سیم ہے نا۔ چلیے، تو مکروہ کس کو کہا جاتا ہے؟ مفتی جی، ہاں، مفتی جی آپ نے یہ وضو کے مستحب بتائے یا پھر غسل کے؟ کیونکہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ یہ غسل کے مستحب ہے۔ وضو کے بولا تھا میں نے، اچھا ارے چلیے ٹھیک ہے۔ وضو کے بولا تھا، غسل تو نہیں بولا میں نے۔ کسی کو غسل سنائی دیا ہو تو بتائیں، میں اپنی اصلاح کروں گا۔ نہیں وضو ہی بولا تھا، نہیں وضو ہی بولا تھا مفتی وضو صاحب۔ ہی بولا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، وضو ہی کے ہیں، ہو سکتا ہے میری زبان سے نکل گیا ہو، اس لیے میں کنفرم کر رہا تھا۔ تو اب میں بتانے آپ لوگوں نہیں کو کیا جا مجھے ہی رہا ہوں، کنفیوژن ہو گئی ہوگی۔ وضو کے مکروہات بتانے جا رہا ہوں۔ اور مکروہات کس کو کہا جاتے ہیں؟ مکروہ یہ سنگولر ہے اور مکروہات یہ پلورل ہے، ٹھیک ہے، ایک وچن اور بہو وچن، یاد آ گیا؟ کلاس فرسٹ میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ تو ایک وچن یعنی ایک مکروہ، سنگل، اور جب ہمیں بہت سارے مکروہوں کو ملا کے بولنا ہے تو ہم بولیں گے مکروہات، ٹھیک ہے۔ تو مکروہ کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی وہ چیزیں جو اسلام میں پسند نہیں کی گئی، جائز تو ہیں لیکن پسندیدہ نہیں۔ جیسے آپ ایسے سمجھ لو کہ اگر آپ کھانا کھا لو ایسے ہی بغیر طور طریقے سے تو جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے، یعنی پسندیدہ نہیں ہے۔ دسترخوان پہ کھانا لگا کے کھاؤ، اچھے طریقے سے کھاؤ، مینرز آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ تو جو چیزیں اسلام میں پسند نہیں کی گئی ان کو کہا جاتا ہے مکروہ۔ اور وضو میں کتنے مکروہ ہیں؟ 5۔ اب وہ 5 کون کون سے مکروہات ہیں؟ نمبر 1، وضو کے دوران دنیا کی باتیں کرنا۔ آپ وضو کرنے بیٹھ گئی، اب دنیا کی باتیں چل رہی ہیں، بہن کہاں سے آئی ہے؟ کہہ رہے میں بازار گئی تھی آج، کیا لے کر آئی؟ سوٹ لے کے آئی، ارے بڑا مہنگا چل رہا ہے، فلاں سوٹ بہت اچھا ہے۔ اب وضو بھی چل رہا ہے اور دنیا کی باتیں بھی چل رہی ہیں۔ اچھا شادی پہ کیا پہنو گی؟ ارے وہ تو اس شادی پہ پہن لیا تھا، اب دوبارہ نہیں پہنیں گے۔ تو یہ وضو کے دوران جو دنیا کی باتیں چل رہی ہیں نا آپ لوگوں میں، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ وضو کے دوران اکا دکا بات کام کی ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن باتیں وضو کے دوران دنیا کی کرنا یہ مکروہ ہے۔ نمبر 2، چہرہ دھوتے وقت زور سے منہ پر ہاتھ مارنا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے یوں کر کے ہاتھ مارنا چہرے پر، پانی لیا اور ہاتھ چہرے پہ مار رہے ہیں چھپا کا، تو یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اسی طرح سے چہرہ دھوتے وقت زور سے آنکھیں مچکانا، یوں آنکھیں مچکانا، ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ آپ نے چہرے پہ پانی مارا اور آپ آنکھیں مچکا رہی ہو تو یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 4، پانی استعمال کرنے میں زیادہ کنجوسی کرنا، یعنی آپ اتنی کنجوسی کے ساتھ پانی استعمال کر رہی ہو کہ صحیح سے ہاتھ دھل بھی نہیں پا رہے ہیں۔ دھلنے کے بجائے، دھلنا کس کو کہا جاتا ہے؟ دھلنا کہا جاتا ہے پانی کے قطرے آپ کے گریں، اب آپ جو ہے اتنا کنجوسی کے ساتھ دھو رہی ہو کہ قطرے تو دور کی بات ہے، وہ پونچھا لگ رہا ہے، تو یہ کنجوسی کرنا یہ کیا ہے؟ وضو میں مکروہ ہے، کنجوسی نہیں کرنا چاہیے، نہ تو فضول خرچی کرنا چاہیے نہ کنجوسی کرنا چاہیے۔ اسلام میں کنجوسی کرنا بھی منع ہے اور فضول خرچی بھی کرنا منع ہے۔ نمبر 5، پانی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا۔ دیکھو آ گیا نہیں آ گیا؟ تو ضرورت سے زیادہ یعنی ایک لوٹے میں وضو ہو سکتا ہے، لیکن نل کھول کے جو چیز آپ نے دھونی ہے، نل کھولنے کے بعد آپ کو 20-25 سیکنڈ دھلنے میں لگیں گے تو نل بند کر دو آپ، یہ نہیں کہ نل اسٹارٹ ہے آپ وضو کیے جا رہے ہو، یہ غلط ہے۔
تو 5 وضو کے اندر مکروہ ہیں. نمبر 1 وضو کے دوران دنیاوی باتیں کرنا. نمبر 2 چہرہ دھوتے وقت زور سے منہ پر ہاتھ مارنا. نمبر 3 چہرہ دھوتے ہوئے زور سے آنکھیں بند کرنا. نمبر 4 پانی استعمال کرنے میں زیادہ کنجوسی کرنا. نمبر 5 پانی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا. ایک ہمارا دوست تھا تو وہ وضو کرنے جب بیٹھتا تھا تو اس کے پاس کوئی وضو کرنے نہیں بیٹھتا تھا, کیونکہ وہ یوں پانی لیتا تھا اور یوں مارتا تھا. پڑھائی کے زمانے میں, مطلب اس وقت وہ بھی چھوٹا تھا, میں بھی چھوٹا تھا, سبھی لوگ چھوٹے تھے, تو یوں کر کے وضو میں مارتا تھا وہ. تو ایسے کر کے جب پانی چہرے پہ مارا جائے گا تو ادھر والے کے بھی چھینٹے جائیں گے, ادھر والے کے بھی چھینٹے جائیں گے, تو 2-3 برابر والوں کے کپڑے بھیگ جاتے تھے. تو اس طرح سے وضو نہیں کرنا چاہیے. واش بیسن پر آپ وضو کر رہی ہیں تو ایسے آپ وضو کر رہی ہیں کہ صاحب پانی جو ہے نا وہ برابر جا رہا ہے, سائڈ میں بھی چلا گیا, ادھر بھی چلا گیا, پورا فرش گیلا ہو گیا. تو اس طرح سے وضو کرنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وضو کے مکروہات ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو پڑھائے ہیں. اب اتنا رہنے دے, منڈے کو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو وضو کو توڑنے والی چیزیں پڑھاؤں گا کہ وضو کو توڑنے والی چیزیں کون کون سی ہیں, تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے وضو کو توڑنے والی چیزیں کون کون سی ہیں. اور یہ ٹاپک تھوڑا سا لینتھی ہے, اس میں 1 گھنٹہ میں لگے گا انشاءاللہ منڈے میں. اب جو لوگوں کے سوالات رہ گئے تھے لاسٹ کلاس میں وہ لوگ سوالات کر لیں. السلام علیکم مفتی جی. وعلیکم السلام. مفتی جی آپ نے کہا تھا کہ مطلب آپ اس میں 5 ٹاپک لیں گے, قرآن, حدیث اور عقیدہ اور مسئلہ اور ایک دعا, لیکن مطلب عقیدہ تو بہت کم ہی بتائے جا رہے ہیں. مولانا عرفان صاحب جو اور کلاس لے رہے حدیث ہیں, جی مولانا عرفان صاحب جو کلاس لے رہے ہیں اس میں وہ چیزیں 5 پڑھا رہے ہیں آپ لوگوں کو, جی وہ پڑھا رہے ہیں نا. وہ جو چیزیں پڑھا رہے ہیں انہی چیزوں میں سے جو ضروری چیزیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں. یہ ساری چیزیں پہلے نماز, پہلے وضو غسل کمپلیٹ ہو جائے تو پھر وہ جو چیزیں ہیں اس میں سے جو ضروری چیزیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کو کلیئر کروں. اور مولانا عرفان صاحب جو چیپٹر وائز ہے وہ آپ لوگوں کو ادھر پڑھائیں گے. سمجھ رہی ہیں بات کو, تاکہ اس سے کیا ہوگا کہ وہ چیپٹر وائز بھی آپ کا کلیئر ہو جائے گا, اور ادھر جو چیزیں بہت محنتی سمجھنا یعنی جو بیسک ہیں بالکل وہ میں کلیئر کرا رہا ہوں. تو اس طرح سے دونوں چیزیں مکس ہو جائیں گی جب آپ کا 40 ڈیز پورے ہوں گے. جی جزاک اللہ. جی مفتی صاحب کیا آنکھ بند کر کے دعا مانگ سکتے ہیں؟ ہاں مانگ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب جیسے میرا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے تو اس کے اسکول میں ایکٹیویٹی کروائی جاتی ہے, تو جیسے نان مسلم کی جیسے ایکٹیویٹی کروائی جاتی ہے, تو نان مسلم کا جیسے تہوار آتا ہے, تو ابھی دشہرا آیا تو اس کا ہنومان جی کا فیس بنانا یا سب چیزیں بنوانا, یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو اس سلسلے میں ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی جگہ تعلیم دلوائیں جو اسکول ان ساری چیزوں سے بالکل دور ہو, اور جی بہتر یہ ہے کہ ایسے اسکول میں اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں جہاں اسلامیات ہو, مسلم اسکولز ہوں, جہاں یہ ساری چیزیں جی ہوتی جی ہی نہ ہوں. کیونکہ یہ زمانہ فتنوں کا ہے, اور جس طرح سے مسلمانوں کے عقیدے کو اور ایمان کو چھیننے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں, ہمیں اپنے بچوں کو ایسی جگہوں سے بچانا چاہیے. فوراً ایسی جگہ سے اپنے بچے کا نام کٹوائیں اور ایسی جگہ بچے کو تعلیم دلوائیں جہاں مسلم اسکول ہو, یا پھر وہ اسکول ہونا چاہیے جہاں یہ سب نہ ہو, تاکہ بچوں کا ایمان سلامت رہے. ورنہ کیا فائدہ, یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد کسی بھی کام کا نہیں رہے گا. تو اپنے بچوں کو ایسی جگہ سے بچائیے. جی نہیں, پہلے تو پڑھتا تھا ایسے مسلمان ہی اسکول تھا, لیکن بہت اچھی پڑھائی نہیں تھی تو میں نے اس اسکول میں ڈال دیا, لیکن ایکٹیویٹی بہت زیادہ اس میں یہی سب ہوتی ہے ہر تہواروں پر, تو یہ مجھے تھوڑا پرابلم ہو رہی تھی یہ کہ آپ بہت زیادہ بنواتے ہیں. دیکھیے پڑھائی کی بات جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پڑھائی جو ہے وہ آپ پر اور آپ کے بچے پر ڈیپینڈ کرتی ہے. 19-20 کا فرق ہوتا ہے, اور آج کل مینٹلٹی یہ بنی ہوئی ہے کہ جہاں فیس زیادہ ہوتی ہے اور جہاں جو ہے تھوڑا سا اسکول کا نام ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پڑھائی بہت اچھی ہے. ایسا نہیں ہے. جی جی اگر بچہ پڑھنے والا ہو, پڑھانے والے اچھے ہوں, ماں باپ ذمہ داری کے ساتھ بچے کو پڑھا رہے ہوں, نگرانی کر رہے ہوں,
تو سرکاری اسکول میں بھی پڑھنے والا بچہ بہت کچھ کر جاتا ہے. جی یہ تو ایسی ہے. جگہ بچوں کو پڑھانا بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ بچے کا جو مائنڈ بنے گا وہ بہت خطرناک بنے گا پھر. جی جزاک اللہ. جی مفتی صاحب ہمارے یہاں تو ایسا کوئی اسکول ہی نہیں ہے، مسجد بھی نہیں ہے. اسکول نہیں ہے تو پھر پڑھاؤ. جی مسجد بھی نہیں ہے. ارے کیوں نہیں ہے مسجد؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں بھوٹان بارڈر. بھوٹان بارڈر؟ ارے بھائی وہاں تو ہم آ بھی نہیں پائیں گے. ہے تو 5 بناؤ کلومیٹر مسجد، دور آپ پہ بناؤ. ہے. جی میں تو بچوں کو جو پڑھنے آتے ہیں اس کو تعلیم دیتی ہوں، پر میرے خود کے بچے مجھ سے نہیں پڑھتے ہیں. نہیں تو آپ بناؤ نا مسجد. جو مسلم لوگ ہیں، خواتین ہیں، ان کے اندر جذبہ پیدا کرو، بناؤ مسجد. جی میں تو بتاتی ہوں سب کو، دین کی باتیں بتاتی ہوں، جو پڑھنے آتے ہیں اسے پڑھاتی بھی ہوں، پر میرے بچے ہی مجھ سے نہیں پڑھتے ہیں. کوئی بات نہیں، محنت کرتے رہو، پڑھ جائیں گے. مفتی صاحب بچے کو دودھ پلانا، اپنے بچوں کو فیڈ کرانا کتنے ٹائم تک کے لیے ہے؟ 2 سال؟ 2 سال. اچھا مفتی صاحب میرا بیٹا 2 سال کا ہونے والا ہے 20 دن بعد، تو 2 سال پورے ہونے کے بعد اس کا دودھ چھڑواؤں یا پہلے ہی ٹرائی کروں؟ 1 منٹ رک جائیں. 5-6 دن پہلے. میں بتا، مجھے 2-3 منٹ دیں آپ. میرے مائنڈ میں بھی نہیں ہے، میرے خیال میں 2 سال کچھ مہینے ہیں. تھوڑا سا مجھے ٹائم دے بھی، باقی لوگ سوال پوچھیں میں بھی بتاتا ہوں. جی جی. مفتی صاحب حرین نام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے حرین حورین کہتے ہیں بڑی آنکھوں والی. اور مفتی صاحب ہم نے نام بھیجے ہیں واٹس ایپ پر، سب کے معنی بتا دیجیے. جی سلام کر. واٹس ایپ پر ہم نے وہ بھیجے ہیں آپ کے نام لکھ کر لڑکیوں کے. ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے. جی السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم مفتی السلام. صاحب خواب کی تعبیر پوچھنی، ایک خواب کی تعبیر پوچھنی آپ سے کہ میرے خالہ کو ہے نا ایک ان کی جو تو وہ اب خواب میں آ کے ان کو بلا رہی کہ میرے ساتھ میں چلو میں بول کے. آواز نہیں آ رہی. تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ کو میسج کر دو کیا؟ ٹھیک ہے، میسج کر دینا. اچھا ہیلو السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی الرحیق مفتی صاحب میرا جو عدت کے دن ختم ہو گئے تو وہ ماں باپ کے یہاں جانا ضروری رہتا ہے؟ میرے بچی کی طبیعت اچھی نہیں ہے تو دوا کو بتانے کا ہے، اور بول رہے کیا کہ ہوا؟ جان کیا بنا تو بتا اس رہی کی ہیں؟ وجہ سے صحیح سے پوچھیں، آواز نہیں آ رہی، دوبارہ. 40 دن کے 4 مہینے 10 دنوں کو عدت کے نا، تو اس کے بعد ماں باپ کے یہاں جانا ضروری رہتا کیا؟ تب جانا نہیں، ایسا جانا ضروری کچھ ہے نہیں ہے، کیا؟ یہ بھی وہی ہے، ہاں رسم و رواج ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے ماں باپ کے یہاں جانا. ہاں تو وہی جو بتا رہے میری لڑکی، مطلب اس کو فٹ کی شکایت ہے، تبھی 4 سال لاک ڈاؤن کے سے میں نے جو دوا کری تھی وہ نہیں تو دوا جانا ضروری دی، اور نہیں ابھی ہے. آپ بتائیں. یہ تو تو اصل میں لوگوں کو مزہ آتا ہے نا یہ ساری چیزیں کرنے میں، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہاں ہے. تو وہ اس کو دوا وہ بتانے کی ہے، تو میں بولی اس کا ہونے کے بعد میں جاؤں گی. تو وہ جیسے بڑوں سے میرے سے رائے کرا رہے فون پہ کوئی ضروری نہیں ہے، بول رہے. مرضی ہے آپ کی، جانا چاہو تو چلی جاؤ، کوئی عدت پوری ہونے پہ جانا ضروری نہیں ہے. اچھا جزاک اللہ. مفتی صاحب یہ بتائیے کیا لیڈیز کے نیلز پر مہندی لگا ہونا ضروری ہوتا ہے ورنہ ضروری نماز کچھ نہیں بھی نہیں ہوگی؟ ہے، مرضی ہے آپ کی. نہیں مطلب جیسے بولتے ہیں کہ عورتوں کے ناخن سفید ہوں گے تو نماز نہیں ہوتی، ایسا کیا ایسا بولتے ہیں؟ سنا ہے. کیا بولتے ہیں؟ کیا کھانا لگا لو؟ جی ہاں عورتوں کے ناخن سفید نہیں رہنے چاہیے، مطلب مہندی نہیں، لگا مرضی ہے رہنی آپ کی. چاہیے. ناخنوں پر بھی آپ کچھ لگانا چاہیں تو مرضی ہے، مہندی وغیرہ لگا کے تو مرضی ہے آپ کی. ٹھیک ہے جزاک اللہ. ہلو السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. بھائی جان میرا سوال ہے کہ آپ نے بتایا ویڈیو میں کہ حیض کی حالت میں 3 دن میں پاک صاف ہو جاتے تو نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر
पाक साफ हो गए और 5वें दिन फिर से अगर हैज का एक कतरा आ जाए तो ये अब क्या? इसमें आप पहले तो ये समझें, पहले तो वो 2 बच्चों को दूध पिलाने वाली बात जो मसला है वो समझ ले। 2 ही साल टाइमिंग है बच्चे को दूध पिलाने की, लेकिन बच्चा अगर कमजोर है या नहीं छोड़ पा रहा है दूध, तो अगर 10-20 दिन, 1 आध महीना एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो इसकी गुंजाइश है, ठीक है। लेकिन 2.5 साल के बाद बिल्कुल भी जायज नहीं है, ये तो दूध पिलाने का मसला है। कोशिश ये करें कि 2 साल में ही बच्चा छोड़ दें, यानी 24 महीने। लेकिन फिर जो है वो अगर बच्चा कमजोर है या दूध छोड़ने में टाइम ले रहा है तो फिर उसको 2-3 महीने, 6 महीने, 2.5 साल तक भी किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। मुफ्ती साहब वो 20 दिन बाद हो जाएगा 2 साल का, तो मैं अभी से कोशिश कर लूँ फिर दूध अभी से छुड़वाने कोशिश की? कीजिए आप, बिल्कुल, और क्या। जी जी फिर ये है कि 1-1.5 महीना एक्स्ट्रा चला जाए तो कोई मसला नहीं है, अभी से कोशिश कीजिए आप। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, रही बात हैज की, तो देखो हर औरत की एक टाइमिंग होती है, किसी के 7 दिन, किसी के 5 दिन। तो आपकी जो आदत है वो आदत ही आपकी टाइमिंग है पीरियड की। मान लीजिए किसी के हैज आने की जो टाइमिंग है वो 7 दिन, अब 3 दिन हैज आया और हैज आना बंद हो गया, है ना, तो तब भी आपको क्या करना पड़ेगा? 7 दिन वेट करना पड़ेगा। 7 दिन के बाद मान लो 5वें दिन फिर हैज आ गया, तो ये माना जाएगा कि ये 5 दिन किसके हैं? हैज के हैं। यानी आपकी टाइमिंग 7 डेज है तो वो 7 डेज रहेगी। हाँ, अगर किसी के 1 महीने के बाद फिर उस अगले महीने भी 3 दिन के बाद आके हैज बंद हो गया, तो ये कहा जाएगा कि अब इनकी टाइमिंग जो थी वो घट के 3 दिन हो गई। और मान लीजिए 3 दिन के बाद हैज आना बंद हो गया और 5वें दिन फिर आ गया, तो 10 दिन के अंदर अंदर जो भी खून आएगा वो हैज ही का माना जाएगा, ठीक है। और हैज की जो टाइमिंग उसको माइनस करके बाकी के दिन बाकी के माने जाएंगे। बात समझ आ गई? जी, मतलब मेरे कहने का ये मतलब था कि जैसे 3 दिन कंप्लीट हो गए और हम पाक हो गए और फिर नमाज शुरू कर दिए, और अगर 5वें दिन फिर से आ गया तो फिर नमाज फिर रोक देनी पड़ेगी? हाँ, 5वें दिन आ गया तो ये माना जाएगा कि ये सारे दिन जो थे हैज के थे, ठीक है। 3 दिन आके बंद हो गया, आपने समझी कि पाक हो गई आप, 5वें दिन फिर आ गया, तो ये 5 दिन हैज के माने जाएंगे। फिर जब आ रहा है तो 6ठे दिन बंद हो जाए, 7वें दिन बंद हो जाए, 10 दिन के अंदर अंदर जो भी होगा वो क्या होगा? हैज ही होगा। मुफ्ती साहब क्या 3 बच्चे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरे यहाँ पे ना मुझे एक सवाल था कि यहाँ पे मेरे यहाँ पे एक नॉन मुस्लिम है, वो मुझे बोलते हैं कि जैसे आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किए, तो बोलते हैं कि अल्लाह कहाँ से आए बोलते हैं। तो इसमें मुझे उसको जवाब ही नहीं दे पाई मैं कि क्या बोलूँ उनको। देखो, अल्लाह कहाँ से आया, तो आप ये बताइए कि भाई अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह को ना किसी ने पैदा किया है और ना अल्लाह ने किसी को पैदा किया है, अल्लाह तो हमेशा से है, ठीक है। उन लोग, मैं ये बोली आपने जो बोले तो उन लोग बोलते हैं मुझे कि हर कोई चीज किसी ना किसी ने पैदा किया है, तो तुम्हारे अल्लाह को भी तो किसी ने पैदा किया होगा। नहीं, तो आप उनसे ये कहो कि नहीं, ऐसा नहीं है, हर चीज को पैदा करने वाला अल्लाह है। अल्लाह क्रिएटर है, अल्लाह जो है क्रिएटर है, हम क्रिएशन है। और क्रिएटर जो होता है वो क्रिएटर होता है, अगर वो भी क्रिएशन हो जाएगा तो फिर वो क्रिएटर का रहेगा। अल्लाह क्रिएटर है और अल्लाह जो है वो हमेशा से, बस आप इतना समझा दो, मानना ना मानना फिर उनका काम है, बात खत्म है। हाँ, वही मैं उनको बहुत बार इतना समझाया हम लोग ने जैसे उनको, आप देखिए 0 है, अब आप कहो कि हाँ। 9 से पहले 8, 8 से पहले 7, 7 से पहले 5, फिर 1 से पहले 0, 0 से पहले, तो आप बोलोगे 0 से पहले कुछ भी नहीं है, 0 से ही सब कुछ स्टार्ट है। तो इसी तरह से अल्लाह हमेशा से है, अल्लाह ने ही सबको पैदा किया है और अल्लाह क्रिएटर है। अगर क्रिएटर को ही कोई क्रिएट करेगा तो फिर वो क्रिएटर का रहेगा, वो तो क्रिएशन बन जाएगा। हाँ, उन लोग यही सवाल करते, बोलते अगर अभी तुम इतना अल्लाह 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 करते हो, बाद में पता चला कि आगे जाके क्या अरे गणपति सही निकला, तो फिर तुम क्या बाद में तो वो करोगे क्या, तौबा तौबा की गणपति? तो उसमें है, देखो सिंपल सी बात ये है कि आपको
اتنا زیادہ الجھنے کی اور اتنا زیادہ بحث کرنے کی بھی ضرورت نہیں. آپ ان سے یہ بولو کہ بھائی یہ کانسیپٹ اسلام کا ہے, باقی آپ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھ لو, ایک بار اسلام کو پڑھ لو, آپ کی مرضی ہے, بات ختم. زیادہ الجھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے حافظ جی, شکریہ. مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ کیا 3 بچے گھر میں رہنے سے تنگی آ رہی ہے کیا؟ یہاں پہ ہمارے لوگوں کا کہنا ہے کہ 4 بچے ہونے ضروری ہے. قابل لوگوں کا کہنے پر آپ مت جاؤ. ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ایجوکیشن نہیں ہے, علم نہیں ہے, دین نہیں ہے, تو یہ فالتو کی باتیں چلتی ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے ان کو سمجھایا تو مجھ پہ ہی یہ کرنے پڑے. سمجھانے کی بالکل ضرورت 4 نہیں بچے ہے. ہونے. بھینس کے آگے بیم بجانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ان کو حدیثیں سناؤ, علم دو, انہیں ایجوکیٹڈ کرنے کی کوشش کرو. کھجلی کا علاج کھجانا نہیں ہے, کھجلی کا علاج دوا کرنا ہے. سمجھ رہی ہو؟ جی ان کو یہ بتانے سے کام نہیں چلے گا کہ نہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہو غلط ہے, تو آپ نے تو سامنے والے کو غلط بول دیا. اور آج کل کے ٹائم میں آدمی بھڑک جاتا ہے جب اسے بولو کہ تم غلط ہو. ہمیں انہیں یہ نہیں بتانا کہ تم غلط ہو. جب آپ سامنے والے کو یہ بولو گے آپ غلط ہو تو وہ بھڑک جائے گا, کیونکہ کسی کو بھی برداشت نہیں ہے کہ وہ یہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ غلط ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ رہا ہے. اسی لیے ہمیں انہیں یہ فیل کرانا ہے کہ دیکھو صحیح یہ ہے, یہ نہیں بولنا آپ غلط ہو. بولنا یہ ہے کہ دیکھو صحیح چیز یہ ہے, صحیح چیز ان کو آپ دے دو. جب صحیح چیز پیچھے سے جائے گی تو سامنے جو ان کے مائنڈ میں ہے وہ سب غلط نکل جائے گا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. بس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب میرے سوال تو بہت سارے ہیں, پر نا جب کلاس اٹینڈ ہوتی ہے, جب آپ سامنے آتے ہیں تو میں بھول جاتی ہوں. اب کی بار میں لکھ کے رکھوں گی. کیسے بھول جاتی ہو؟ جلدی سے پوچھ لو. پتا نہیں, بس وہ کنفیوز جاتی ہوں, میں بھول جاتی ہوں. کوئی بات نہیں, ہم بیٹھے نا کلاس ہوگی نا کنفیوژن تو دور کرنے کے لیے. جی بولیے جلدی سے, آپ کے پاس صرف 2 منٹ. بھول چکی ہوں. ابھی تو میں بھول گئی ہوں, لیکن آپ کی بار کلاس ہوگی تو میں ضرور پوچھوں گی. آپ کی لکھ لیا کریں آپ. تسلی سے پوچھ. کوئی بات نہیں. ہیلو, السلام علیکم حافظ جی. وعلیکم السلام. حافظ جی کی اسٹوڈنٹ, بولیے. ابھی آپ نے بولے ان کو, ابھی وہ ایک جو پہلے گئے تھے کہ مطلب اگر شوہر ایسا بولتے ہیں کہ ان کو کریکٹ مت کرنے جاؤ, آپ غلط ہو ایسا مت بولو. پر اپنے اکارڈنگ ٹو اسلام تو ایسا ہے نا کہ چلو عورت کو بھی وہ ہے رولز, آدمی کے لیے بھی. پر ابھی میرے شوہر سے بھی اگر میں کوئی چیز وہ ایسا کچھ غلط کرتے تو میں بولتی ہوں کہ نہیں یہ ایسا ہے, تو وہ مجھ سے لڑنے لگتے ہیں, میرے ساس سسرے لڑنے لگتے ہیں. مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مطلب کیا بولنا ہے ان کو, مطلب ان کے صرف ہاں میں ہاں ملانا ہے. دیکھو ایسا ہوتا ہے, ہمیں ہمیشہ سامنے والے کا مائنڈ دیکھ کر بات کرنا چاہیے. ہر جگہ جیسے بخار, لسن ٹو می, بخار اگر آپ کو آ رہا ہے تو دوا ڈاکٹر ایک ہی نہیں دیتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ سردی کا بخار ہے یا گرمی کا بخار ہے, بچے کو آیا ہے یا بڑے کو آیا ہے, بوڑھے کو آیا ہے. تو آپ اگر کسی کو صحیح بات بتا رہے ہو تو صحیح بات بتانے کا طریقہ آپ یہ دیکھو کہ سامنے والے کا مائنڈ کیسا ہے. کچھ لوگوں کو کیا ہوتا ہے, ان کا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو آپ بولو غلط تو وہ فوراً بھاگ جائیں. اب ان کو آپ کو غلط نہیں بولنا. کچھ لوگوں کا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں, آپ بولو گے یہ غلط تو وہ کہتے ہیں اچھا غلط ہے, تو وہ آپ کی بات کو جلدی سے کہتے ہیں بھائی صحیح بات بتاؤ, کیونکہ وہ آپ پہ بلیو کرتے ہیں. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سامنے والا کیسا ہے, میری وائف کیسی ہے, ہسبینڈ کیسا ہے, اس کا مزاج کیسا ہے. ہمیں ان کے مزاج کے مطابق اپنی بات صحیح ان تک پہنچانی ہے کہ ان کو ہماری بات یہ لگے کہ یہ ہمارے لیے تو بڑی بہترین بات ہے, بھائی مزہ آ گیا. یہ جب تک آپ ان کو فیل نہیں کراؤ گی وہ آپ کی بات ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اب ہمیشہ یہ بولتے رہتے ہیں کہ ہم آدمی ہیں, اب یہ بات آپ فیل کرا سکتی ہو تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر آپ فیل نہیں کرا سکتی ہو, سائلنٹ.